بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے کھجوروں میں تعبیر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ اس بار مدینہ والوں نے نہیں کیا تو پھل کم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہیں حکم دوں تمہارے دین کے معاملے میں تو اس پر عمل کرو، اور میں جو تمہیں حکم دوں اپنی عقل سے رائے سے تو میں بھی ایک انسان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ تعبیر کہتے ہیں نر کھجور کے جو پودے ہوتے تھے تو ان کے جب پھول آتے تو وہ مادہ کھجوروں کے پھولوں پر مکس کرتے تھے۔ ہر درخت کے ایک ایک پھول کو کرتے ہوں گے یا مختلف طریقے ہوں گے تو اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا۔ نر مادے کا ایسے ملاپ وہ کرتے تھے۔ اب کھجوروں میں نر مادہ وہ ان کے باغات تھے، ان کو پتا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا تو فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کھیتی باڑی کا ایک طریقہ ہے، فصل زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے نہیں کیا تو پھل کم آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جب میں کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کرو۔ دنیا کے تجربات میں سے اگر کوئی میں بات کروں اور وہ تجربے کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دنیا کے معاملات پر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے جڑے رہتا تھا یا دین کی جانب مکمل توجہ تھی۔ دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا کہ خلافی تجربہ اگر بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے کو لے لیتے کہ ان کی بات درست ہے۔ یہاں بھی اپنا عمل اپنا حکم مناسب نہیں تھا تو صحابہ کو پھر حکم دیا کہ جیسا تم کرتے تھے ویسے کرو۔ میرا ایک مشورہ تھا لیکن یہ دنیا کے معاملات کا تھا تو اگر تجربے کے مطابق ہو تو لے لیا کرو، نہ ہو تو چھوڑ دیا کرو، لیکن جو دین کا کام ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں گھریلو معاملات میں اگر کسی کو مشورہ دیتے یا سفارش کرتے اگر وہ نہیں مانتا تھا تو غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ہم کسی کی سفارش کریں وہ نہ مانے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ دکھ کی بات نہیں، اگلے کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام دیکھتے غلط رکھا ہے تو بعضوں کو حکم دیتے، بہت غلط ہوتا تو اس کو تبدیل کرتے، بعضوں کو مشورہ دیتے کہ نام درست نہیں ہے تبدیل کر دو، وہ کر لیتا تو ٹھیک ہے، نہ کرتا تو کوئی بات نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے دادا صحابی ہیں، جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غمگین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انت سہل، تو اپنا نام سہل رکھ کہ آسانی خوشی، غمگین تو مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا آگے سے عرض کی یا رسول اللہ دیہاتی لوگ تھے تو بعض مرتبہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ جو میرے باپ نے نام رکھا ہے میں اس نام کو تبدیل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہیں کرتا تو نہ کر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں جب تک دادا زندہ رہا ہمارے خاندان میں پریشانی ہی رہی، اس لیے کہ نام کا جو معنی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اثر ہوتا ہے۔ اب نام غمگین تھا تو پھر غمگین ہی رہنا تھا۔ تو کہتے ہیں جب تک دادا زندہ تھا تو گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی تھی، غمگین ہی رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاوند کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک سفارش ہے،
दीन का हुक्म नहीं है कि फरमाया फिर मैं नहीं रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बुरा महसूस किया कि अगर नहीं रहती खाविन के साथ तो उसकी मर्जी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो दीन का हिस्सा है उस पर अमल करना जरूरी है। जो दुनियावी मामलात हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आदत के काम किए। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते कैसे थे, बैठते कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फें रखी, मुख्तलिफ मामलात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदतन किए। हम करेंगे तो सवाब है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन जो बतौर इबादत के किए उन पर अमल करना लाजिम है, उन्हें छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।